فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إذا دخل رجب قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ ہے جمادی الثانیہ کا اور اس کی آج 24ویں تاریخ. اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ہے رجب المرجب. اس مہینے کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں اور بہت سی جگہوں پر کی جاتی ہیں جس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے. بلا شبہ یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جسے حرمت اور تقدس حاصل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے جس میں سے 4 مہینے یہ محترم ہیں: شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، 3 یہ مسلسل، اور اس کے بعد پھر یہ رجب کا مہینہ ہے. اسلام کی آمد سے قبل ان مہینوں کو حرمت حاصل رہی ہے اور اس کا احترام لوگ کرتے رہے ہیں، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی اس کی حرمت اور احترام کے لحاظ کو کافی حد تک باقی رکھا گیا. تو یہ مہینہ یقیناً محترم ہے اور اس میں جو بھی دین کا جو بھی کار ثواب کیا جائے یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ خیر و برکت زیادہ ہی رہے گی. جب جگہ محترم ہوتی ہے یا وقت محترم ہوتا ہے تو پھر اس میں کیے جانے والے کام اور اعمال بھی محترم ہوتے ہیں اور اس کی حیثیت بڑھ جایا کرتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ باتیں گڑھ لی جائیں اور اسے کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ دین کا کوئی بہت بڑا کام کیا جا رہا ہے. اس مہینے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے یہی دعا ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا اور رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں آپ برکت رکھ دیجئے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر دراز کر دیجئے، ہماری عمر میں برکت رکھیے اور ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمائیے. یہ دعا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور آپ سے ثابت ہے، اور جب رجب کا مہینہ شروع ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اگر کسی کو عربی میں نہیں آتی ہے
تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا عربی میں نہیں آتی تو کیا کریں؟ یاد کیجیے اور کیا کریں گے؟ بھائی نہیں آتی ہے تو اب یاد کرنا چاہیے، نہیں معلوم ہے تو کوشش کرنی چاہیے، اور چھوٹی سی ہے بھی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ 1-2 صفحے کی ہے یا آدھے صفحے کی ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت رکھ دیجیے اور ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمائیے، ہمیں وہاں تک پہنچا دیجیے۔ اس سے جہاں ایک طرف رمضان کا اشتیاق اور شوق معلوم ہوتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شوق میں رہتے تھے اور اس انتظار میں رہتے کہ کسی طرح سے رمضان کا مہینہ مل جائے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ عمر کی درازی کی دعا کرنا اور عمر کی لمبائی کی دعا کرنا اور یہ کہ طویل عمر ملے اور حسنات اور بھلائیوں سے پر زندگی طویل ملے تاکہ آخرت میں اس کے فوائد زیادہ ملیں، آخرت میں درجات بھی زیادہ ملیں، یہ بھی ایک محمود چیز ہے اور اچھی چیز ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں یہ دونوں چیزیں دے رہے ہیں، ایک طرف رمضان کے آنے کا انتظار ہے اور اس کے اشتیاق کا اظہار ہے کہ ہمیں رمضان ملنا چاہیے، دوسری طرف یہ بھی ساتھ میں ہے کہ طویل زندگی ملے تبھی تو آگے رمضان ملے گا، طویل عمر ملے گی تبھی تو رمضان کا مہینہ ملے گا۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ ابھی رمضان 2 مہینے دور ہے اور بلکہ 3 مہینے کہہ لیجیے اس سے زیادہ دور ہے، پھر بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے جب یہ رجب کا مہینہ ہے، 4-5 دن میں یہ تاریخ آ جائے گی اور رجب شروع ہو جائے گا، بدھ یا جمعرات تک یہ دعا پڑھ لے آدمی، اور اگر بھول جائے تو بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دھیان سے پڑھنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اللہ صحت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ خیریت سے رکھے، اللہ بہترین انداز میں رکھے، حالات اچھے رکھیں، رمضان کا مہینہ ملے، رمضان کی عبادتیں ملیں، رمضان میں شب بیداری کا موقع ملے، رمضان میں تراویح کا موقع ملے، یہ دعائیں ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ دعائیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کا مطلب ہی یہی بن رہا ہے، برکت کا مطلب ہی یہی بن رہا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ افسوس اس کا ہے کہ شریعت جو ہمیں کہتی ہے، افسوس اس کا ہے کہ شریعت ہمیں جو پیغام دیتی ہے، افسوس اس کا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور شریعت سے جو بات ثابت ہے وہ بہت آسان بھی ہے، وہ بہت ایزی بھی ہے، اس پہ عمل بھی آسان ہے، اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، پھر سنت کا نور الگ ہوتا ہے، اس کی اہمیت بھی الگ ہوتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی عادت اتنی بگڑ گئی ہے کہ جو چیز سنت ہوتی ہے اور جو شریعت سے ثابت ہوتی ہے اس کے کرنے میں ہمیں بوجھ لگتا ہے، ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، ہم اس سے دور بھاگتے ہیں، اور جو چیزیں رسم و رواج کے طور پر ہوتی ہیں اور رسومات کے تعلق سے ہوتی ہیں اور بدعات اور خرافات کے تعلق سے ہوتی ہیں، ہم اس میں پڑ جایا کرتے ہیں، جبکہ وہ مشکل بھی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ہمارا اور آپ کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ دعا پڑھیں۔ اس کے علاوہ رجب میں اور کوئی خاص بات ثابت نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس رجب میں 27 رجب مناتے ہیں اور یہ کہہ کر کے مناتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات میں شب معراج آقا کو ہوئی تھی، آقا معراج میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے اس رات میں عبادت بہتر ہے، اس رات میں نفل پڑھنا بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا یہ شب قدر کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے، نعوذ باللہ۔ شب قدر کی عبادت قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، شب قدر کی عبادت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ شب قدر کی عبادت کا اور اس کی فضیلت کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں پوری سورہ قدر اللہ نے اسی کے بارے میں نازل فرمائی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسے لے جا کر کے یہاں پہ جوڑ دینا یا اس کو لے جا کر کے اس کے ساتھ جوڑ دینا ایک احمقانہ بات ہے۔ 27ویں رجب میں کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس رات میں
خصوصاً عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شب معراج ہے اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی اس کی اہمیت ہوتی تو پھر 27ویں رجب کو شب معراج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ بات خود یقینی نہیں ہے، کیونکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے شوال کے مہینے میں معراج ہوئی، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے ذی القعدہ کے مہینے میں معراج ہوئی، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی۔ اگر اتنی اہمیت تھی تو پھر اس تاریخ کو لوگ محفوظ کرتے اور اس تاریخ کو لوگ محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے، پھر اتنا زیادہ اس تاریخ میں اختلاف نہ رہتا۔ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے مہینے میں یہ معراج ہوئی ہے، 27ویں رجب کو ہوئی ہے، رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، ذی الحج کے مہینے میں ہوئی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے یا کسی اور مہینے میں ہوئی ہے۔ اسی سے یہ بات صاف طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ اس مہینے کو ریکارڈ میں رکھا گیا ہے نہ اس کی تاریخ کو ریکارڈ میں رکھا گیا ہے۔ پھر اس مہینے میں جا کے عبادت کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ اپنے دانست کے اعتبار سے عبادت ہے، حقیقت میں یہ عبادت نہیں ہے۔ بلا شبہ وہ رات بہت عظیم تھی جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ کو ساتوں آسمان سے اوپر لے جایا گیا اور آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ وہاں تک آپ گئے کہ جبرائیل امین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ بگفتہ فرا تر مجالم نماز بمادم کی نیروے بالم نماز اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اس سے آگے جانے کی میری ہمت نہیں ہے، اس سے آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اگر اس سے آگے ایک سر کے برابر، ایک بال کے برابر بھی میں آگے جاؤں گا تو تجلی الہی کی روشنی میرے پروں کو چلا کر کے خاکستر کر دے گی۔ اب میرے بس کی بات نہیں ہے، اب آگے آپ جائیں۔ اب آپ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے ہیں، اور کتنا تشریف لے گئے ہیں اور کہاں تک گئے ہیں کچھ قرآن بھی راز کھول رہا ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى لقد راى من آيات ربه الكبرى۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اوپر گئے، قریب ہوئے اور بہت قریب ہوئے، اور اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھی۔ کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا جبرائیل امین کے بھی بس کا نہیں ہے کہ وہ ظاہر کریں، ان کے بس کا بھی نہیں ہے کہ وہ انکشاف کر سکیں، کیونکہ وہ بھی وہاں سے پیچھے چلے آئے تھے۔ کھولیں گے جبرائیل کیا راز دنا لقد رأى سدرہ ہی ان کا منتہا صلی علی محمد، وہ سدرہ ہی تک جا کر کے لوٹ آئے ہیں، وہ کیا راز بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا کون جانے کی شب معراج میں کیا باتیں ہوئی، بس نبی تھے اور خدا تھا تیسرا کوئی نہیں، رحمت للعالمین جز مصطفیٰ کوئی نہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کر کے آئے ہیں، یہ 5 نمازوں کا جو شروع میں 50 دی گئی تھی، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پہ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت یہ 50 پورا نہیں کر پائے گی، ہم نے اپنی قوم کو آزمایا ہے، 2 ٹائم کی نماز ہے پھر بھی نہیں کر پا رہے ہیں، یہ 5 نہیں 50 لے کر کے آپ جا رہے ہیں، کوئی کرے ورے گا نہیں، اس لیے آپ کم کرا لیجئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے واپس آتے، 5 کا عدد کم ہوتا، پھر حضرت موسیٰ کہتے اور کم کرائیے اور کم کرائیے، کرتے کرتے جب 5 پہ معاملہ پہنچا کہنے لگے اور کم کرا لیجئے ورنہ آپ کی امت کرے گی نہیں۔ اگر فجر ایسا بھی کم ہو گئی ہوتی تو ٹھیک ہے رہا ہوتا۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرف آ رہی ہے جاتے ہوئے، قربان جائیے اللہ رب العزت کی شان رحیمی پہ، قربان جائیے اس کی شان کریمی پہ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ هذه 5 صلواته 50 ثوابه 50۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب 50 کا ملے گا، کوئی 5 پڑھے گا تو ہم 50 کا اسے ثواب دیں گے۔ اب 5 نمازوں میں بینیفٹ اتنا ہے اور ایک نماز کا ثواب مسجد میں آتے ہیں تو 27 گنا ہے، وہ جامع
مسجد میں آتے ہیں تو 500 گنا ہے، جیسے آج نماز پڑھنے جا رہے ہیں تب 500 گنا ہے، اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں، ثواب اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی مہربانی کی بات ہے کہ روزانہ یہ ثواب ملتا ہے اور روزانہ پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ظہر میں پکارا گیا، عصر میں پکارا گیا، مغرب میں پکارا گیا، عشاء میں پکارا گیا، فجر میں پکارا گیا، پھر ظہر میں بلایا گیا، پھر عصر میں بلایا گیا، پھر مغرب میں بلایا گیا، پھر عشاء میں بلایا گیا، پھر فجر میں بلایا گیا۔ اتنا تو کوئی ٹھیلے والا، اتنا تو کوئی سبزی والا، اتنا تو کوئی ساگ والا، اتنا تو کوئی دکاندار، اتنا تو کوئی تاجر، اتنا تو کوئی گراہک کو پکارنے والا کوئی نہیں پکارتا ہے جتنا میرا رب بار بار پکارتا ہے۔ چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ کہاں زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ کہاں اپنے آپ کو غرق کر رہے ہو؟ قرآن میں اللہ بیان کرنے کے بعد، حالات کو بیان کرنے کے بعد، اپنی حیثیت کو بیان کرنے کے بعد، اپنی رزاقیت اور ربوبیت کو بیان کرنے کے بعد پھر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ کہاں واپس چلے جا رہے ہو؟ یہاں بلایا جا رہا ہے، یہاں نوازنے کے لیے، یہاں سکون دینے کے لیے، یہاں اطمینان عطا کرنے کے لیے، یہاں راحت سے نوازنے کے لیے، یہاں برین واش کرنے کے لیے، یہاں دھلنے اور صفائی کرنے کے لیے سروس سینٹر پہ ایک بار نہیں دن میں 5 بار 24 گھنٹے میں بار بار بلایا جاتا ہے، پھر بھی ہم آتے نہیں ہیں۔ اور یہ گڑی ہوئی عبادت، کوئی 27ویں رجب میں سجدہ کر رہا ہے اور کوئی بتا رہا ہے کہ یہ شب معراج ہے اور کوئی کہہ رہا ہے یہ شب قدر سے افضل ہے۔ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ جو باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اسے چھوڑ کر کے ان سب خرافات کے چکر میں لگنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سب 5 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ 5 نبوی میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے ہیں اس کے 5ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال تک اس دنیا کے اندر رہے ہیں۔ 18 سال تک ہر سال یہ واقعہ پیش آتا رہا، ہر سال یہ سال آتا رہا، ہر سال یہ مہینہ آتا رہا، ہر سال یہ تاریخیں آتی رہی۔ نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج منائی، نہ کسی کو منانے کا حکم دیا، نہ آپ کے صحابہ کرام نے منائی، نہ تابعین نے منائی، نہ تبع تابعین نے بنائی، جن کے بارے میں خدا کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اور دوسری روایت میں آقا فرماتے ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین امت یہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ جو بہتر ہے اس میں کوئی یہ کام نہیں کرتا ہے، ہم تو بنے چل رہے ہیں اور ہم 27ویں رجب کو عبادت میں گزار کر کے اور یہ سمجھتے ہیں ہم کوئی فضیلت حاصل کر رہے ہیں، کوئی فضیلت نہیں، یہ اپنے ذہن و دماغ سے گڑھ کر کے ہم نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جس پہ چل کر کے ہم سمجھتے ہیں ہمیں ثواب ملنے والا نہیں، ثواب نہیں، الٹا ہمیں عقاب اور عذاب ہونے والا ہے، کیونکہ ہم نے یہ راستہ گڑھا ہوا ہے۔ جو کام آقا نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جو کام تابعین نے نہیں کیا، جو کام خیر القرون میں نہیں کیا گیا، اس کام کو انجام دینا جبکہ تقاضے موجود رہے ہوں اور ہم آج کر رہے ہوں جبکہ اس زمانے میں تقاضے موجود تھے پھر بھی نہیں کیا گیا، اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ اس زمانے میں تقاضے موجود ہوں پھر بھی وہ کام نہ کیا جائے اور ہم اور آپ اسے کر رہے ہوں، اس کا نام دین نہیں، اس کا نام ایمان نہیں، اس کا نام شریعت نہیں، اس کا نام اتباع نہیں۔ یہی ہے اپنی طرف سے گڑا ہوا ایک طریقہ جس پہ کوئی ثواب نہیں، الٹا ہمیں اور آپ کو عذاب ہونے والا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ اور ایک دوسری چیز، بعض لوگ اس کے بعد پھر اگلے دن روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہزاری روزہ ہے، یعنی ایک روزے کا ثواب نعوذ باللہ 1000 روزے کے برابر ہے۔ یہ فضیلت تو کہیں بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ بعض عبادتوں کا ثواب جگہ کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بعض عبادتوں کا ثواب زمانے کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ درجے بدلنے کے اعتبار سے عبادتوں کی اہمیت بھی بدلتی ہے، جگہ بدلنے کے اعتبار سے عبادت کا ثواب بھی بدلتا ہے۔ ایز دا ایگزامپل، مثال کے طور پہ میں دے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک نماز ہم گھر میں پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، وہی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھتے ہیں، جگہ بدلی 25 یا 27 گنا ثواب ملتا ہے، وہی نماز ہم جامع مسجد میں آ کر کے پڑھتے ہیں 500 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، وہی نماز ہم مسجد اقصی میں جا کر کے پڑھتے ہیں
50,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। वही नमाज हम मस्जिद हराम में जाकर के पढ़ते हैं, 1,00,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। वही नमाज हम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर के पढ़ते हैं, एक रिवायत के एतबार से 50,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। जगह बदली, हुक्म बदला, जगह बदली, सवाब बदला, जगह बदली, दर्जा बदला। ऐसे ही जमाने के एतबार से फर्क होता है। जो दिन की नफिल है उसमें कम सवाब मिलता है, जो रात की नफिल है यानी तहज्जुद की नमाज उसका सवाब ज्यादा है। जैसे एक रोजा 9 ज़िलहिज्जा को रखा जाए और एक रोजा आम दिनों में रखा जाए, दोनों नफली रोजा हैं, लेकिन चूंकि जमाना और वक्त बदल गया है, 9 ज़िलहिज्जा का एक रोजा 1 साल के पिछले गुनाह माफ करता है, 1 साल के अगले गुनाह माफ करता है। इसी तरीके से 9-10 मुहर्रम हराम का एक रोजा 1 साल के गुनाह माफ कर देता है। इस तरह की न मालूम कितनी मिसालें हैं। जगह बदलती है, हुक्म बदलता है, वक्त बदलता है, हुक्म बदलता है। जगह लेकिन वो हो जिसे अल्लाह ने कहा है, उसके रसूल ने कहा है, वक्त वो हो जिसे शरीयत ने बतलाया है कि इस वक्त में अहमियत है, तब जाकर के फर्क पड़ता है। हम एक बेहतरीन महल बनाएं, खुशनुमा कालीन बिछवाएं, बेहतरीन टाइल्स लगवाएं, संगमरमर बिछवा दें और उसमें जलते हुए फानूस लगाएं और कुमकुमे लगवाएं और उसके बाद कहें घर में नमाज मत पढ़िए, मस्जिद में मत जाइए, आइए हमारे महल में ज्यादा सवाब मिलेगा। 1 पैसे का सवाब बढ़ने वाला नहीं बल्कि घट जाएगा, क्योंकि वो शरीयत नहीं कह रही है, हमने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। मालूम ये हुआ जो शरीयत कहती है, मालूम ये हुआ जो अल्लाह कहता है, मालूम ये हुआ जो उसका रसूल कहता है, उसी एतबार से फर्क होता है। ये हमने अपने एतबार से गढ़ा हुआ है कि रजब का एक रोजा 27वीं रजब का 1000 रोजों के बराबर सवाब मिलता है। शरीयत में इसकी कोई अहमियत नहीं, कोई असल नहीं है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में बाद लोगों ने इस रोजे के एहतमाम के साथ रखना शुरू किया। आपके यहाँ शरीयत से हटना 1 इंच इधर उधर ये गवारा नहीं था। आपको पता चला कुछ देहाती और आराबी इस तरह से रोजे रखते हैं, आप दुर्रे लेकर के निकले और सबका रोजा अपने सामने तोड़वाया। जब तक लोग पानी न पी लेते, जब तक लोग खा न लेते, तब तक आप वहां से हटते नहीं। सबका रोजा तोड़वा करके और ये बतलाया, ये नहीं कि आप रोजा के मुखालिफ थे, ये नहीं कि आप नमाज के मुखालिफ थे। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने इस अमल के जरिए से ये पैगाम देना चाह रहे थे, शरीयत के अंदर, तरीकत के अंदर रहते हुए आपको एक जर्रा इधर उधर नहीं होना है। जब शरीयत कहती है नमाज पढ़ना है तब नमाज इबादत है, और जब शरीयत कहती है नहीं पढ़ना है तब न पढ़ना इबादत है। जब शरीयत कहती है रोजा रखना तब रोजा रखना इबादत है। जब शरीयत कहती है नहीं रखना है, जैसे ईद और बकरीद में, तो रोजा न रखना इबादत है। अगर रखेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा गुनाह मिलेगा, क्योंकि दीन अपनी ख्वाहिश पूरे करने का नाम नहीं, दीन अपने जज्बात को पूरे करने का नाम नहीं। दीन किसका नाम है? इत्तिबा का नाम है, अल्लाह का। दीन किसका नाम है? इत्तिबा का नाम है, उसके रसूल का। दीन किसका नाम है? इत्तिबा का नाम है सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का। जो तरीके वो छोड़ करके गए और बता करके गए, उस पे जब चलेंगे तभी हम दीनदार कहलाएंगे। अपनी तरफ से कोई तरीका गढ़ लिया जाए और वो देखने में कितनी खुशनुमा हो और कितनी बेहतर हो और कितनी उसमें मुलम्मत शादी की गई हो, लेकिन बिदअत होती है, सुन्नत होती है। सुन्नतों में जो नूर है, उसमें जो नूरानियत है और उसमें जो फजीलत है और उसमें जो अहमियत है और उससे आका का जो कुर्ब मिलता है, बिदअत से कभी नहीं मिल सकता, बल्कि आका से दूरी होगी। और कल क़यामत में ऐसे लोगों से आका अपने रुख अनवर फेर लेंगे और हौज़ कौसर से भी लौटाया जाएगा। तो ये दोनों चीजें जो हमने ईजाद कर रखी हैं, इसकी शरीयत में कोई असल नहीं। अब इन दोनों चीजों की कुछ न कुछ तो असल दिख रही थी जिससे लोग जोड़ रहे थे। बात चीजें तो इस महीने में ऐसी राइज हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। जैसे रजब के कोड़े हैं, रजब में हलवा बन रहा है, मलीदा बन रहा है, इधर भेजा जा रहा है, उधर भेजा जा रहा है। ये कोड़े, इनकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है, न मालूम कहां से ईजाद कर लिया गया, हकीकत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। ये कोड़े शियों ने ईजाद किया था। क्यों ईजाद किया था? उन्होंने जब अहले सुन्नत वल जमात का गलबा था, जब हमारे अकायद में पुख्तगी थी, जब हम लोग बिल्कुल यकीन नहीं थे, जब हम एक चाय पे इधर से उधर नहीं होते थे, तब शियों ने इसे ईजाद किया, लेकिन उसे छुपा करके रखा। इन्होंने मंसूब कर दिया कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की ये तारीख पैदाइश है जिसमें हम खुशी मनाते हैं, और शीरीनी छुप छुप करके खाई जाती और छुप छुप करके तक़सीम की जाती थी। हालांकि उनकी तारीख पैदाइश से या तारीख वफात से इसका कोई लेना देना नहीं है।
کیونکہ ان کی تاریخ پیدائش 80 یا 83 ہجری ہے اور وہ شوال کا مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے. 8 رمضان 80 یا 83 ہجری میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے اور ان کی وفات ہوتی ہے 148 ہجری. یہ شوال کے مہینے میں ہوتی ہے. ان کی تاریخ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیعوں کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے اور شیعوں کو ان سے سب سے زیادہ الرجی ہے. اس لیے انہوں نے 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی ہے اسی اعتبار سے کوڈے بناتے ہیں. ان کی وفات کی خوشی میں ایک صحابی کے دنیا سے جانے کی خوشی میں یہ لوگ یہ کوڈے کے تیار کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے اس کا واسطہ ہے. ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. چھپ چھپا کر کے یہ کام پہلے کرتے تھے. اب ہمارے عقائد میں پختگی نہیں رہی, ہمارے ایمان میں پختگی نہیں رہی, ہمارے اندر دین میں تسلب نہیں رہ گیا, ہمارے اندر سختی نہیں رہ گئی. اب یہ کھلم کھلا کرتے ہیں اور طرفہ اور تماشا یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں دین اتباع کا نام ہے, اللہ کا, اس کے رسول کا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ جو حکم دے رہے ہیں وہی کرنا عبادت ہے. جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے بچنا ہی عبادت ہے. اپنی طرف سے گڑ کر کے کوئی طریقہ اختیار کر لینا اور یہ سمجھنا کہ اس میں ہمیں ثواب ملے گا, ثواب نہیں الٹا عذاب ہونے والا ہے. یہی ایک دعا ثابت ہے. اس رجب کے مہینے میں جو 4-5 دن بعد شروع ہونے والا ہے وہ دعا یاد کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں. یاد نہ ہو تو یاد کر لیں اور یاد نہ آئے تو یاد کرنے کی کوشش کریں اور پھر بھی یاد نہ ہو تو اردو ہی میں پڑھ لیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت رکھ دے. اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت رکھ دے. ان 2 مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما. وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرما. اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ یہ مہینے ہمیں عطا فرمائے اور اس میں عبادت کے مواقع میسر فرمائے اور جو کچھ بلائیں یا مصیبتیں یا وہ مصیبتوں کی آڑ میں جو کچھ سازشیں چل رہی ہیں اللہ اسے کافور فرمائے اور پھر سے ہماری مساجد کو آباد فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.